کیا حال ہے دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل لائف آف دا وے میں آپ کا پھر سے سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا دوست عادل خان۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس نے اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات دیکھے۔ دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، جنتی لاٹھی کا اژدہا صاف ہونا، حتیٰ کہ مردہ پرندوں کا زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا اور بہت کچھ۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ قوم اپنے رب اور نبی کی نافرمانی کر کے عذاب الہی کی مستحق ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں قوم بنی اسرائیل کی، جس نے فرعون کی غلامی سے نجات ملنے کے باوجود حق کا انکار کیا۔ اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل کی قوم نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کافر اور ظالم لوگ تھے۔ قوم عمالقہ کے لوگوں کے جسم بہت ہی بڑے اور طاقتور تھے، اور ان کے بدن کی جسارت دیکھ کر ہی آدمی خوفزدہ ہو جایا کرتے۔ ایسے بڑے ڈیل ڈال والے لوگ بہت ہی زفاکش اور جنگجو قوم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرنے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر بیت المقدس شہر کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں قوم عمالقہ کے زوراور اور زبردست لوگ ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ ہیں اور جب تک یہ لوگ شہر میں ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ 310 ہجری کے امام ابو جعفر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ مقرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ کے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ اس شہر کے قریب پہنچ گئے اور اس شہر کا نام اریاحہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو چن لیا اور ان 12 آدمیوں کو قوم عمالقہ کے شہر میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے غیر معمولی جسمات والے انسانوں کو دیکھا۔ وہ ان میں سے کسی کے باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ والا باغ میں سے پھل توڑ رہا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو دیکھ لیا اور اس نے ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر اپنی آستین میں ڈال لیا۔ پھر ان جاسوسوں کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور آستین سے نکال کر ان کو زمین میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم نے ہماری جسمات اور طاقت کا حال دیکھ لیا ہے، جاؤ اب اپنے سردار کو مطلع کر دو۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ پھر ان جاسوسوں نے آ کر کہا کہ قوم عمالقہ کے جسم بہت بڑے بڑے ہیں اور وہ بہت طاقت والے ہیں، ہم تو ان کی نظروں میں ٹڈوں کی طرح ہیں۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کہنے لگے، ہائے افسوس، ہم یہاں کیوں آ گئے، کاش ہم مصر میں ہی رہتے، اور انہوں نے جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کا حال دریافت کرنے کے لیے اپنے 2 خلیفہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کلب بن یحنہ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بیت المقدس شہر میں قوم عمالقہ کا حال دریافت کیا اور واپس آ کر قوم بنی اسرائیل سے فرمایا، اے قوم، گھبراؤ نہیں، بے خوف ہو کر شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم شہر میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہوگا، کیونکہ قوم عمالقہ کے جسم بڑے بڑے ضرور ہیں لیکن ان کے دل نہایت ہی کمزور ہیں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو، اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون اور کلب بن یحنہ علیہ السلام کی دل کو تسلی دینے والی بات سن کر بھی بنی اسرائیل میں جہاد کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا، بلکہ انہوں نے نہایت ہی بزدلی اور نافرمانی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں موجود ہے۔ ترجمہ: بولے اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جائیں اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کی زبان سے خود غرضی اور جاں پروری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا۔ اللہ رب العزت کے مقدس نبی کو صدمہ پہنچانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب و جلال نازل ہوا، اور قوم بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ ایک وسیع میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن اس میدان سے باہر کبھی نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ پھر اسی میدان تیہ میں بنی اسرائیل کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔
امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیں اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے، لیکن ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ چلیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پریشانی کے بادل چھٹ گئے۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت مقداد کی بات سن کر دوسرے صحابہ اکرام بھی اسی طرح کہنے لگے۔ تو دیکھا آپ نے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی محبت و عقیدت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے عشق میں کتنا عظیم فرق ہے۔ ایک طرف بنی اسرائیل 6 لاکھ کی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بزدلی دکھا رہے تھے، جبکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اپنے محبوب آقا پر اپنی جانیں چھڑکتے تھے اور اپنی جان نثار کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کیسے لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔